نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آیت مبارکہ کی تعلیم میں ہمیں ولایت کا علم عطا فرما دیں، ہم اللہ کے بندے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت کی تعلیم میں اپنا ولی بنا لیں۔ یہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ کا ولی ہے جس سے اللہ پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب اور ماں باپ محبت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا وہ نفس کا پیروکار اور شیطان کا یار ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ اور اللہ کا کوئی دوست محبت نہیں کرتا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا، وہ ضائع برباد ہو جاتا ہے، کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ اس لیے ہر مسلمان مومن کے لیے یہی سارا کچھ ہے کہ اللہ پروردگار کے ولی ہونے کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہونے کی کوشش کرے۔ یہ جو فرمایا جاہدو فینا، میری راہ میں کوشش کرو، تو یہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ساری کوشش ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے لیے ساری کوشش ہے۔ اس میں یہ عاجز فاتبعونی جو یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا ذکر کرنے لگا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب کوئی اللہ پروردگار کا شکر بجا لاتا ہے تو جس بات پر وہ شکر بجا لاتا ہے یہ شکر بجا لانے والا بھی جانتا ہے، اور اللہ پروردگار بھی جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیوں شکر ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہ عبادت کرنے والا بھی جانتا ہے کہ میں اللہ پروردگار کی عبادت جو کر رہا ہوں یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا جانتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ پروردگار بھی جانتا ہے کہ یہ میری عبادت کر رہا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی، ادھر سے پتہ ہو جاتا ہے میں جانتا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا میں شکر بجا لاتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میرا اللہ بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے فاتبعونی، کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرا شکر بجا لاتے ہیں، اور جو میری اللہ پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فاتبعونی، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کرنے والا
جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کی قیامت تک اتباع کرتا ہے، اور نائب کے نائب قائم مقام کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، آپ کا نائب بھی جانتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت تک آپ کے نائبین کا کوئی خادم بن جاتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، اور جن کا یہ خادم بن گیا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ایسے ویسے نہیں ہوتے کہ انہیں نظر نہیں آتا، انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ تو سمجھانے والے ہوتے ہیں، یہ تو دکھانے والے ہوتے ہیں، یہ تو ملاقات کرنے اور کرانے والے ہوتے ہیں۔ من رانی فراد حق کا، انہیں تو دیکھ کر اللہ پروردگار نظر آتا ہے، انہیں دیکھ کر تو اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ماں باپ کو راضی کر کے اللہ پاک کی رضا ملتی ہے، اور اللہ کے بندے کو دیکھ کر اللہ پروردگار کی ملاقات ملتی ہے۔ یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہ یحببکم اللہ کے اندر کھل جاتی ہیں، کہ جب کوئی فتبعونی اللہ پروردگار کے نبی کی اتباع، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کی اتباع قیامت تک، اور نائب کے نائب کی اتباع کرتا ہے، تو یہ ہے جو اللہ پروردگار سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں یہ ہونا لازم ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتباع ہو، یعنی عبادت قبول ہی تب اللہ کی ہوتی ہے جب اس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور نائب کے نائب کے ساتھ ادا کی جائے۔ ادا کروانے والا اللہ کا بندہ ہو، اور عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی، جو کسی اور کے لیے نہ ہوتی ہو۔ دین میں پہلی عبادت جو ہے، جو کہ اللہ کی صرف کی جاتی ہے اور کسی کی نہیں کی جاتی، وہ فرض ہے۔ اس فرض کے اندر جب ہم اس نمونے میں اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو نفلی عبادت ہوتی ہے۔ دین نے نفلی عبادت فرض نہیں کی، دین نے صرف جو فرض کی ہے عبادت، وہ فرضی عبادت فرض کی ہے۔ یہ فرضی عبادت ادا کرنے والا وہ ہے، جب پہلا مسلمان ہوا تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی تعلیم میں ادائیگی کی تھی۔ جماعت کے بغیر ادائیگی فرض کی نہیں ہوتی۔ جب کوئی جماعت کے بغیر ادائیگی کرتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تنہا یہ شیطان ہوتا ہے، یا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، یا نفس کا غلام ہوتا ہے، یا یہ شیطان کی پیروی میں شیطان کی غلامی کرتا ہے۔ جب بھی فرض نماز ادا ہوتی ہے، فرض روزہ ادا ہوتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، یہ فرضی عبادت جب بھی کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے نائب کی تعلیم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ پروردگار کا بندہ ہے، اس کی اتباع کے اندر اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور اگر شرعی عذر میں کوئی اکیلا نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ شرعی عذر بھی کس کا دیا ہوتا ہے؟ بتایا ہوتا ہے اللہ کے بندے کا، استاد کا۔ اپنے آپ ہی شرعی عذر بنا لیتا ہے
یہ اپنے آپ شرعی عذر نہیں بنتا، یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ شرعی عذر ہے اور یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے شرعی عذر میں جب کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن کب تک ہو جائے گی؟ جب تک شرعی عذر رہے گا۔ جیسے ہی شرعی عذر ختم ہو جائے گا اس وقت نماز اس کی جو ہے وہ ادا نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی فرضی عبادت ہے اس کی ادائیگی اپنے بندے کے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے۔ بندے کے علاوہ کوئی اللہ پروردگار کی عبادت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں مانا گیا۔ قیامت تک اگر یہ ادائیگی رکھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ پر رکھی گئی ہے۔ شہر رمضان اللہ جی دیکھ لیجئے، اللہ کا جو مہینہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ادائیگی جتنی بھی ہے، توحید کی ادائیگی لے لو، نماز کی ادائیگی لے لو، زکوٰۃ کی ادائیگی لے لو، اس کے بعد وہاں جا کر عمرے کی ادائیگی لے لو، یہ جتنے بھی ہیں اس وقت اونچے ہوتے ہیں جب یہ حج ہو جاتے ہیں، ورنہ عمرہ وہاں کا ہے تو بس یہ ہوگا کہ عام دنوں میں جو فرض ہے اس کا ثواب فرض کا ملے گا اور جو نفل ہے اس کا ثواب نفل کا ملے گا، لیکن جب رمضان مبارک آ جائے گا اپنے سائیں جی کے ساتھ آ کر روزہ نماز کے ساتھ رکھا ہوگا تو اس کا ثواب فرض کا تو ہے کیونکہ رمضان ہے، لیکن اگر نفل کا روزہ ہوگا، اگر نفل کا حج ہوگا، اگر نفل کا کوئی معاملہ ہوگا تو رمضان کے دنوں میں اس کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جائے گا۔ کیوں فرض کے برابر ہوا؟ یہ نہیں کسی نے آج تک سمجھا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ کے بندوں نے بتایا ہے۔ وہ اس لیے فرض کے برابر ہو جائے گا کہ اس نے جو ادائیگی نفل کی ہے وہ ادائیگی اس نے اپنے سائیں جی کے ساتھ آ کر کی ہے، اور جدھر فرض کی اس نے ادائیگی کی ہے ادھر وہ 70 فرض کا جو ہو جائے گا، اس کی وجہ اس نے اپنے سائیں جی کے ساتھ آ کے ادائیگی کی ہے۔ اب رمضان کا روزہ کوئی رکھے، تنہا نماز پڑھے، روزہ کدھر ہوا ہے؟ جب نماز نہیں ہوتی تو روزہ کیسے ہو گیا؟ روزہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی رمضان کا روزہ جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اب جماعت کرانے والا کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر نائب ہوتا ہے تو پھر یہ روزہ ادائیگی وہ پا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے وقت میں صحابہ اکرام کا روزہ ادائیگی پاتا تھا۔ اب قیامت تک اگر نبی رسول علیہ السلام کے نائب کے پیچھے ادائیگی ہوئی ہے تو یہ ادائیگی اونچی ادائیگی ہے۔ اگر یہ ادائیگی نہیں ملی، نبی رسول علیہ السلام کے نائب کے پیچھے ادائیگی ملی ہے، یہ ادائیگی بھی پھر بڑی اونچی ہے کہ اس ادائیگی کے اندر اب اس کی ادائیگی وہی مانی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے نائب کے پیچھے ادائیگی مانی جاتی ہے۔ اب اس کا فرض ادا ہو گیا ہے، روزہ بھی ادا ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب وہ آ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ جب رمضان کے روزے کے تمام معاملات ادا کرتا ہے وہ بھی، اور اگر اللہ پروردگار اسے رمضان المبارک کے علاوہ فرضی عبادات جتنی بھی دیتا ہے وہ اپنے سائیں جی کی صحبت میں آ کے جب جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسے اللہ وہ اجر دے دیتا ہے۔ اور جس نے ادائیگی اپنے سائیں جی کے ساتھ فرض کی نہیں کی، اسے چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، دو کام کر لے۔ پہلی بات یہ کہ جدھر وہ ادا کر سکتا ہے ادا کرے، اور جدھر ادا وہ نہیں کر سکتا، دور ہے، معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر نبی رسول علیہ السلام کے نائب کے پیچھے اب ادا نہیں ہو سکتا جو کہ ضروری ہے ادا کرنا، پھر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے نائب کا جو نائب ہے اس کے پیچھے ادا کر دیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پتہ تیسرا کام کیا کرے؟ جدھر دو ہیں
ادھر جماعت کرائی جائے اور اس جماعت کے اندر سائیں جی کے نائب کے طور پر قائم مقام کھڑا ہو جائے. یہ ہے اللہ کے نبی کے نائب کے طور پر. پھر جس طرح سٹیپ ملتا چلا جائے اس طرح کرے. پھر خود نائب نبی رسول علیہ السلام کے نائب کا نائب بن جائے. پھر کیا کرے؟ قائم مقام خود کھڑا ہو جائے. جدھر دو ہیں، ایک جو معزز بیچ میں ہے، بیچ میں زیادہ عمر والا متقی پرہیزگار ہے، پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ اکبر کہے اور اس کا ساتھ والا جو مقتدی بن جائے. پھر دو نمازی بن کے جماعت کروا لیں تاکہ اللہ پروردگار انہیں دیکھ کر خوش ہو جائے اور اللہ پاک کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو جائے. اکیلا نماز اس وقت پڑھے جب اس کے پاس شرعی عذر ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، تب وہ اکیلا پڑھے گا. کیونکہ اکیلا عذر کے اندر تو جائز ہو جاتی ہے نماز، ورنہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا جب کوئی جماعت ترک کر دیتا ہے، نفس شیطان اسے اچک کر لے جاتا ہے، اسے اٹھا کر لے جاتا ہے، وہ کبھی بچ نہیں سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی تاکید فرمائی، اور جن کے پاس جماعت نہیں ہوتی، نماز جماعت سے ادا نہیں کرتے، ان کا دین تباہ برباد ہو جاتا ہے. دین تباہ برباد ہو جاتا ہے، دین نہیں بچتا. کیونکہ جب نماز ہی اس کی قبول نہیں ہوئی، روزہ کیسے قبول ہوگا؟ حج کیسے قبول ہوگا؟ زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی؟ یہ چیزیں تو قبول ہی تب ہوتی ہیں جب یہ ادا کرنے والا، ان کی ادائیگی کرنے والا اللہ کا بندہ خود ہوتا ہے. اللہ کے بندے کے ہاتھ پر یہ ادائیگی ہوتی ہے. کوئی کہے میں نماز اکیلا پڑھ لوں گا میری ادا ہو جائے گی، تیری مت ماری گئی ہے. توحید اللہ پروردگار بھی کہے میں اکیلا ادا کر لوں گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا اور میری قبول ہو جائے گی، تیری مت ماری گئی ہے. یہاں فرضی عبادت جو بھی اللہ پاک نے ہم پر مقرر کی ہے وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ادا ہوتی ہے، ادائیگی اس کی بنتی ہے. اس کے علاوہ ادائیگی نہیں بنتی. اللہ کے پیچھے، بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھ کے پیچھے روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ سارے فرض جو ہیں وہ ادا خود ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو خود کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ تیرا خود کہیں ثابت ہے؟ یہ تو جماعت کے بغیر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. اور جماعت میں امیر کون بنایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آپ کا نائب بنایا گیا ہے. آئیے اس بات کو جانتے ہوئے اب ہم کیا کریں؟ اللہ سے محبت کریں، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع میں اللہ کا شکریہ ادا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں. کس میں؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اور یہ دین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس دین کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. بڑے مسلمان ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں تنہا ہو گیا ہوں، اب میں بڑا بھاری مسلمان ہو گیا ہوں. جب کوئی بھاری مسلمان ہو جاتا ہے نا، وہ لانتی بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جماعت ترک ہو جانے کی وجہ سے جماعت کا امیر ترک ہو جاتا ہے. اور جماعت کا امیر جب ترک ہو جاتا ہے، یہ نبی رسول علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. میں آج وہ میرے بات دل میں آئی کہ حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ پیر ہو گیا ہے، یہ پیر ہو گیا ہے. اس وقت میں آج یہ سمجھتا تھا کہ حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کے طریقے کے خلاف مجھ سے کوئی بات ہو گئی ہے. ہوتے ہوتے پتہ لگتا گیا. پھر میں لاہور کا واقعہ بتایا کہ میں حضرت لاہور آ گیا، پیچھے سے حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ خلیفہ کہنے انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تم پیر ہو گئے ہو. وہ بات یہ ہوئی تھی کہ میں حضور سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ایک دن رہ کے لاہور آ گیا تھا. کم از کم 3 دن مجھے صحبت کرنا چاہیے تھی، یہ ان کی تعلیم تھی. میں آج سمجھ گیا
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اب یہ میں آج سمجھا بات ہے اس وقت کی بات. اب مجھے جو سمجھ لگی ہے بات وہ یہ ہے کہ جب حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اگر پیری والا کام شروع کر دوں، نمازیں پڑھانے لگ جاؤں، ذکر بتانے لگ جاؤں، یہ کرنے لگ جاؤں، وہ کرنے لگ جاؤں، تو یہ پیر ہو گیا ہے. یہ ہے اس کا معنی. اور دوسری بات، جتنا مجھے ادھر انہوں نے حکم دیا تھا ٹھہرنے کا، اس سے کم اگر میں ٹھہرا تو میں نے وہی جام جا کے وہاں شروع کر دیا. ان کے ہوتے مرید کا کام بنتا ہے کہ پیر والے کام کریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیا ہوتا ہے جب نفس کا مارا آتا ہے نا شروع میں، تو سائیں جی اسے بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو، مراقبہ کرو، ذکر کرو، تبلیغ کرو، یہ کرو. پھر وہ کیا کرتا ہے، جو سائیں جی کر رہے ہوتے ہیں وہی سائیں جی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ پیر بن جاتا ہے، وہ خود یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. سائیں جی نے حکم نہیں دیا ہوتا، خود ہی ذکر بتانے لگ جاتا ہے، خود ہی نمازیں پڑھانے لگ جاتا ہے، خود ہی پروگرام کرنے لگ جاتا ہے. سائیں جی پروگرام کر رہے تھے وہاں نہیں آتا، خود ہی پیر بن کے بیٹھ جاتا. یہ ہے نفس نے دھوکہ دیا. اب خود ہی نمازیں پڑھانے لگ گیا، خود ہی روزے رکھوانے لگ گیا اور خود ہی سارا کچھ کرنے لگ گیا. اس کو یہ اس بات کا پتہ نہیں رہتا. نفس دھوکہ دیتا ہے کہ یہ نمازیں جماعت کے ہی ہیں اور یہ جماعت کرانے والا اللہ کا بندہ ہے. اور جب تیرا استاد موجود ہے، اب تو جو خود ہی جماعت کرواتا ہے تو پیر بن گیا. اور اس کے بعد جب اسے اللہ کا بندہ بننا ہوتا ہے، جب اللہ کا بندہ بننا ہوتا ہے، پھر اس وقت پتہ کیا بنا، نبی بن جاتا ہے. یہ ہے نفس شیطان کا دھوکہ. جب اسے مرید بننا ہوتا ہے اس وقت پیر بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ پیر بننا ہوتا ہے اس وقت نبی بن جاتا ہے. یہ دھوکہ ہے جو نفس شیطان دیتا ہے. اس لیے کبھی اللہ کے بندے کو چھوڑ کے نا نفس شیطان کے دھوکے میں نہ پڑنا، مارے جاؤ گے. تو عبادت پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو ہم پر فرض کر دی ہے وہ عبادت ہے. اور فرض کی ادائیگی کرنے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے، ہاتھ اللہ کے بندے کا ہوتا ہے. اور فرض جو ہے اللہ نے ہمیں سونپا ہوتا ہے. کہیں نماز کا فرض ہے، کہیں روزے کا فرض ہے، کہیں حج کا فرض ہے، کہیں زکوٰۃ کا فرض ہے. فرض اللہ نے ہمیں سونپا ہوتا ہے اور ادائیگی کون کرواتا ہے؟ اللہ کا بندہ کرواتا ہے. اسی لیے جیسے ہی اللہ کا بندہ جو امام ہے ہمارا، سائیں جی ہے ہمارا، اس دنیا سے پردہ کر جائے، چلا جائے، تو فوراً بے شک جنازہ ان کا بعد میں پڑھو، لیکن پہلے کیا کرو؟ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اور اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ آپ کو یہ حکم دے کے گیا ہے کہ میری جگہ پر آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا کرو؟ وہاں پھر بیعت کرنا شروع کر دو. اور جو نماز بغیر اللہ پروردگار کے نبی کے نائب اور قائم مقام کے بغیر ادا کرتا ہے، اس کی نماز جو ہے وہ تنہا کی ہوتی ہے. اسے چاہیے کہ بالغ ہونے پر، مکلف ہونے پر فوراً کیا کرے؟ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. جیسے اللہ پروردگار ولادت پر ماں باپ دے دیتا ہے نا، خود ماں دے. جب اللہ تعالیٰ اپنا پھر بندہ دے دے تو اس وقت کیا کرو؟ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. ورنہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ بالغ ہو جاؤ گے، مکلف ہو جاؤ گے، اللہ پروردگار نے دنیا میں اپنا بندہ رکھا ہوگا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بس آپ کی محبت ہوگی، آپ کی چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بندہ دے دے گا. ڈھونڈنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے. جب اللہ دیتا ہے تو اس میں کون سا شک رہ جاتا ہے کہ اسے ملے گا نہیں؟ تو یہ بیعت ضروری ہے، یہ سنت ہے. ادائیگی میں سنت ہے، اور حقیقت کے اندر سنت کی ادائیگی بغیر امام کے ہوتی نہیں. اس لیے یہ فرض ہے بندے کے اوپر. حکم کے اندر سنت بتایا جاتا ہے. حقیقت رحمت محبت میں یہ ادائیگی جو ہے اللہ کے بندے نے کرنی ہوتی ہے، بندے کا ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا بندہ ساتھ ہونا ضروری ہے. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پتہ کیا کرنا؟ میرے بندوں کے ساتھ رہنا.
یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے کے بغیر ماتیں نہیں ماری گئی؟ جب تو اللہ کا بندہ، اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کے نبی تیرے ساتھ ہے، نبی کے نائبین تیرے ساتھ ہیں، تو اللہ کے بندے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اولاد ہو جائے اور اکیلی تجھے امی ملی ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یا تجھے اکیلا ابا ملا ہوا ہو؟ یہ تو دو مل کے ہی رہتے ہیں. وکھرے وکھرے کہیں مل جائے تو ایک علیحدہ چیز ہے، کہیں امی مل جائے کہیں ابا مل جائے، ملتے تو دونوں ہی ہیں نا. وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں صرف اتنی بات ہے کہ پہلوں کو جو ملے ہوں گے وہاں کے وقت کے ملے ہوں گے، ہمیں جو ملے ہوں گے ہمارے وقت کے ملے ہوں گے. اس طرح تو علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہوں گی تو اللہ کے بندے. یہ نفس شیطان کے دھوکے سے نکلنے کی باتیں ہیں، ان کو جانا کرو. سائیں جی یہ بتانا چاہتے ہیں باقی نماز روزہ یہ تو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہوا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس لیے جدھر بھی جا کے نماز پڑھو تو ادھر یہ دیکھا کرو کہ بغیر امام کے نا کوئی جماعت نہ کروا رہا ہو، کہ کسی بوڑھی کو جماعت میں بنایا ہو امام اور وہ عورت جو ہے وہ جماعت کروا رہی ہے. نہیں، جس طرح عورت جماعت نہیں کرا سکتی، اسی طرح جو امام نہیں ہے وہ بھی امام نہیں بن سکتا. امام وہ نہیں ہوتا جو کسی کا قائم مقام نہ ہو. یاد رکھنا، وہ امام نہیں ہوتا جو نائب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم مقام نہ ہو. اس مسئلے پر صرف اور صرف امام نبی رسول علیہ السلام کا نائب یا نائب کا قائم مقام وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں یہاں پڑھا سکتا کہ امام ہی نہیں ہوتا. ایسی جانا ہو جا کے اللہ اکبر کر دینا. بزرگان دین یہاں تک منع کرتے ہیں کہ جب حج فرض ہو جائے تب ادا ہوتا ہے. اگر حج فرض نہ ہو نا ادا نہیں کیا جاتا، ادا نہیں کیا جاتا کیونکہ فرض ہی نہیں ہوا. جب اللہ پاک اسے فرض کر کے نہیں کہتا کہ ادا کر، وہ کیسے ادا کرے گا؟ جب اللہ نے نہیں فرض کیا کیسے ہو جائے؟ اور جب کوئی فرض ادا کر لے پھر اسے چاہیے بات دین کی سمجھے، دین کی سمجھ میں سارا کچھ کرے. اب اس پر اللہ پروردگار نے پہلے واجب، پہلے فرض یہ فرض کیے ہیں، اس کے بعد وہ نفلی عبادت یا مسنون عبادت سنت عمرہ وغیرہ یہ ادا کرے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر تو مسجد موجود ہے جب چاہے جا کے نفل ادا کر لیں، کیونکہ اضافی عبادت ہے. یہ ماں باپ موجود ہیں جب چاہے زیارت ان کی کر لیں، کیونکہ یہ اضافی عبادت موجود ہے. سائیں جی موجود ہیں، یہ جا کر عبادت کر لیں، لیکن ان میں فرق رکھنا ہے. جب کوئی پھر عمرہ کرنے جاتا ہے وہ ثواب کی خاطر جاتا ہے، ثواب نفلی عبادت کا لینا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس موجود گھر پہ واجب عبادت کا ثواب موجود ہے، فرضی عبادت کا ثواب موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود وہ عبادت دے کر راضی ہونا چاہتا ہے، وہ ثواب موجود ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اسے ترک کر دیتا ہے اور اپنی چاہت کا نفلی ثواب لینے جاتا ہے. اس نفلی ثواب میں اسے ثواب خانہ کعبہ کی زیارت کا ملتا ہے، اسے مسجد نبوی کی زیارت کا ملتا ہے. یہ ثواب امام کا ثواب یعنی جو نبی رسول کے نائب کا ثواب ہوتا ہے وہ اسے گھر میں ملتا ہے. وہ ثواب نہیں ملتا کہ کوئی مسجد نبوی کے ثواب سے اللہ کے نبی کی زیارت کا ثواب پا جائے. یہ اللہ کے نبی کی زیارت ہے اور اللہ کی رضا کی زیارت جو ہے یہ تو ماں باپ کی زیارت سے اور سائیں جی کی زیارت سے ملتی ہے کہ فرمایا من رانی فراد حقا، جو میری زیارت کرے گا وہ اللہ پروردگار کی زیارت کے قابل ہوگا، اس نے اللہ کی زیارت پائی ہوگی. اور جو نبی رسول کی زیارت چھوڑ دے گا
مسجد نبوی کی کرے گا، خانہ کعبہ کی کرے گا، اور اگر فرض عبادت تھی اور پھر تو تجھے اللہ کی رحمت سے نبی رسول کا امام ساتھ ملا ہوگا، تجھے اللہ کے نبی کی زیارت ملے گی، اللہ کی ملے گی۔ اگر فرضی عبادت نہیں ہوگی تو یہ مسجد نبوی کا ثواب تو تجھے مل جائے گا، اور خانہ کعبے کا تو ثواب مل جائے گا، اور امام کی زیارت اور امام کی اقتداء میں جو فرض کا ثواب ہے جو گھر بیٹھے ملتا ہے وہ کدھر سے ملے گا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے پیچھے اتنی نمازیں جو تو نے چھوڑ کر وہ نماز پڑھی ہے جو کہ 50 اور 100 نمازوں کا ثواب تجھے دیتی ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو تو نے فرضی چھوڑ کر، واجبی چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اللہ کی رضا چھوڑ دی، پھر اس طرح نبی رسول کی زیارت چھوڑ دی، اس طرح اللہ کی زیارت چھوڑ دی اس کی، اور یہ بھی کبھی بات کسی سے سمجھی ہے؟ جب آج نا مسجد نبوی حج کے دنوں کی بات ہے، میں آج وہاں گیا تو وہاں ایک اللہ کے بڑے نیک برگزیدہ ولی کامل بندے تھے۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ یار آپ نے نا یہ جو کر رہے ہو نا کام، یہ چھوٹا کام ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا یہ جو لوگ ہیں نا جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا نا ثواب وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کے پیچھے ثواب دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں نے 40 نمازیں ادھر پوری کرنی ہے نا، میں اسے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، مسلمانوں کا نا قائم مقام سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نبی رسول کا نائب نہیں، دین اسلام کا قائم مقام سمجھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے میری نماز قائم مقام دین کا اسے جانتے ہوئے پڑھنے سے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ میں ایسے کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جان رہا ہوں؟ نائب تو نہیں میں جانتا، جو شرعی عذر میں بغیر امام کے تنہا نماز ہو جاتی ہے۔ اب کیا کریں، ادھر عذر ہے، ادھر حکومت ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب کی زیارت اور ان کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا تو یہ نبی رسول کی زیارت ہوگی۔ اب یہ مسجد نبی ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت سمجھ لیتے ہیں، تو نماز میری یہ عذر والی ہے، تو عذر والی نماز میں تو عذر نماز ہو جاتی ہے نا، اور جدھر عذر والی نماز نہ ادھر نہیں ہوتی۔ جب میں مسجد نبوی آیا تو مجھے اللہ کے اس بندے نے بیٹھ کر یہ باتیں کی، محبوب علی کو بھی پتہ ہے، اور جب میں خانہ کعبہ میں تھا تو خانہ کعبہ میں ایک ایسا بندہ مجھے ملا جو مجھے مسجد نبی کے برخلاف خانہ کعبہ کی باتیں بتاتا تھا۔ میں نے کہا میں خانہ کعبہ کی زیارت سے نا، ہاں میں مانتا ہوں 100 مجھے نمازوں کا ثواب ہے، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت 100 نمازوں کا ثواب ملا ہے۔ اللہ کے نبی کے نائب کا جب میں زیارت کرتا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو پھر مجھے اللہ پروردگار کی زیارت کا اور اپنے اللہ کی ملاقات کا یہ شرف ملتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو آپ فرق کی جب بات کریں گے تو اس فرق میں نا مجھے اللہ پاک نے دین کی تعلیم سمجھائی ہوئی ہے، تو میں ماں کو دیکھ کر ماں والا جو معاملہ وہ کرتا ہوں، باپ کو دیکھ کے باپ والا کرتا ہوں، اپنے حضور سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ معاملہ کرتا ہوں، نبی رسول کے اس نائب کو دیکھ کر میں وہ معاملہ کرتا ہوں جو میرے سامنے ہوتا ہے۔ جب میں وہی دیکھتا ہوں جو اللہ نے دکھایا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے دکھایا ہوتا ہے، تو یہ تو فتح بیونی ہے نا، یہ تو فتح بیونی ہے نا۔ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ فرض پر ادائیگی ہے، اور جب فرض کی ادائیگی ہو جائے نا تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پھر فرض ادا فرمائے ہوتے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ فرض
چھوٹ جائے، واجب چھوٹ جائے، ماں باپ چھوٹ جائیں، اللہ کا بندہ چھوٹ جائے، اور ہم جا کر وہ کام کریں جو ہماری چاہت کا ہو، ہماری نفلی چاہت میں ہماری عبادت کا ہو۔ او بھائی تیری عبادت تیری ہے، اور جو اللہ پاک نے اپنی عبادت تجھ پر فرض کی ہے وہ ہی ہے۔ تو یہ فرض جو اللہ نے اپنی عبادت ہم پر کی ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف فرض ہیں، صرف اور صرف کیا ہے؟ فرض ہیں۔ اور یہ فرض ادا کس میں ہوتے ہیں؟ سنت میں ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ سنت پتہ کیا؟ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کے ساتھ قیامت تک یہ جو فرض اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کی ادائیگی سنت میں کی جائے۔ کیونکہ جماعت کے بغیر، اپنے سائیں جی کے ساتھ کے بغیر، سائیں جی کے ساتھ جو کہ نائب ان کے ساتھ کے بغیر تو ہوتے ہی نہیں، ادھر فرض ادا ہی نہیں ہو رہے، فرض ادا ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہ سنت بڑی کر رہا ہے، اسے کیا پتا کہ فرائض جو ہیں یہ سنت میں ادا ہوتے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور یہ اپنی نفلی عبادت میں سارا کچھ خود ادا کر رہا ہے، نفلی عبادت میں کہتا ہے یہ سنت ہے۔ نفلی عبادت میں سنت کیسے آ گئی؟ نفلی عبادت سنت سے مراد یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے نا تو اس کے بعد اس میں دیر نہ لگاؤ، اس میں دیر نہ لگاؤ، پھر کیا کرو؟ سنت کے اندر اس کی ادائیگی کرو۔ سنت کے اندر ادائیگی یہ ہوتی ہے نیکی میں پھر بندہ جلدی کرے، نیکی میں دیر نہ لگائے۔ اور اگر نفل ہے، نفل کہتا ہے میں دیر سے پڑھ لوں گا تو کوئی بات نہیں، نفل کہتا ہے میں جلدی پڑھ لوں گا تو کوئی بات نہیں۔ او بھائی اس میں تیری سنت ہے ساری، ادائیگی تو کس کی کر رہا ہے؟ اس عبادت کی کر رہا ہے جو ہے تیرے لیے نفل۔ لیکن نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل جب اپنے لیے ادا کیا تھا تو ہمارے لیے وہ ادا کرنا اب کیا ہو گیا ہے؟ جائز ہو گیا ہے، سنت ہو گئی ہے۔ ورنہ اگر سورج نکل رہا ہو ہے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے، کوئی کہے میں نفل ادا کرنے لگا ہوں تو یہ تو سنت ہی ہے، نفل ادا کرنا یہ کیا تو سنت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس وقت ادا نہیں کیا۔ اپنی طرف سے ہم نے جو دین گھڑ لیا ہے نا، یہ سب سے بڑا اپنی جان پر ظلم ہے کہ نا نیکی کو ہم نے نیکی بنا لیا ہے۔ کبھی نا نیکی کو نیکی نہ بنانا، سائیں جی کے ساتھ ادائیگی کرنا، فرض تمہارا ہو جائے گا ادا، اور ادائیگی سائیں جی کے ہاتھ سے ہو جائے گی، کامیابی بن جائے گی، اور قیامت تک اس بات کو یاد رکھنا بھی اور یاد کراتے رہنا بھی۔ یہ ہے وہ بات جو آج ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ یہ نفس شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، پیر نہ کبھی بن جانا۔ جیسے ہی کوئی پیر بن جاتا ہے تو پھر جدھر مرید بننا ہوتا ہے ادھر پیر بن جاتا ہے، اور جدھر پیر بننا ہوتا ہے ادھر نبی بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ دینا تھا، اتنا بڑا دھوکہ تو نہ کوئی نہیں، یہی تو شیطان نے کیا تھا۔ جب مرید بننا تھا پیر بن گیا، اور جب اسے پیر بننے کا وقت ملنا تھا ادھر جا کے وہ نبی بن گیا، نعوذ باللہ میں۔ بلکہ دیکھ لو کیا بن گیا، شیطان بن گیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ